دو دوستوں قاسم اور افتخار نے برتنوں کا کام شروع کیا۔ دونوں نے سوچا کہ اگر ہم دونوں ایک جیسے برتن شہر میں بیچیں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا، ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل سوچنا چاہیے۔ آخر کار دونوں نے فیصلہ کیا کہ شہر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ ایک حصے میں قاسم برتن بیچے اور دوسرے حصے میں افتخار۔ چند دن معاملہ یوں ہی چلتا مگر ان کا منافع بہت کم بن پاتا۔ پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ صبح جس حصے میں قاسم برتن بیچے گا شام کو افتخار اس حصے میں برتن بیچے گا، اور صبح جس حصے میں افتخار برتن بیچے گا شام کو قاسم اس حصے میں برتن بیچے گا۔ قاسم بہت لالچی تھا اور اس میں زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی بھوک تھی، جبکہ افتخار انتہائی رحم دل اور نیک سیرت لڑکا تھا۔ ایک دن جب صبح قاسم شہر میں برتن بیچے رہا تھا تو اسے ایک بچی نظر آئی۔ وہ بچی للچائی نظروں سے ایک چھوٹے سے پیارے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ قاسم نے جب اس کے کپڑوں کو دیکھا تو کہا، مجھے نہیں لگتا تمہارے پاس ایک کپ بھی خریدنے کے پیسے ہیں۔ بچی نے حسرت بھری نظروں سے کہا، ہاں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر اگر تم میرے ساتھ گھر کے اندر چلو تو شاید گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جسے تم رکھ لو اور مجھے یہ کپ دے دو۔ قاسم نے پہلے تو انکار کیا مگر جب بچی رونے لگی تو وہ مان گیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر کے اندر اس بچی کی بوڑھی نانی تھی اور کچھ پرانا سامان تھا۔ بچی کی بوڑھی نانی نے کہا، دیکھ لو، اس میں سے تمہیں جو بھی پسند ہے وہ لے لو اور میری بچی کو وہ کپ دے دو۔ مگر قاسم نے انکار کر دیا اور جانے لگا۔ نانی نے کہا، ہار کو میرے پاس ایک بڑی پلیٹ ہے، شاید وہ تمہیں پسند آ جائے۔ نانی نے قاسم کو پلیٹ دی تو اس پر کافی زیادہ مٹی تھی۔ قاسم نے جب وہ پلیٹ صاف کی تو وہ پلیٹ سونے کی تھی۔ پہلے تو قاسم بہت خوش ہوا لیکن اس نے جلدی سے اپنی خوشی چھپائی اور کہنے لگا، یہ تو بہت ہی پرانی اور خراب پلیٹ ہے، میں اسے نہیں رکھ سکتا، یہ تو کسی بھی کام کی نہیں۔ نانی نے کہا، ہمارے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قاسم نے کہا، ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، مجھے نہیں لگتا اب یہ اچھا کپ خرید سکتے ہیں۔ باہر آ کر قاسم سوچنے لگا کہ واہ مزے ہو گئے، اب میں کل آؤں گا اور چند روپے دے کر یہ سونے کی بڑی پلیٹ خرید لوں گا اور اس طرح میرا کپ بھی بچ جائے گا اور مجھے سونے کی پلیٹ مفت مل جائے گی۔ یہ سوچ کر قاسم خوشی خوشی چلا گیا۔ شام کو افتخار جب اس علاقے میں برتن بیچنے آیا تو اس نے گھر کے باہر ایک بچی کو روتا ہوا دیکھا۔ افتخار چونکہ رحم دل تھا، اس سے بچی کو روتا ہوا دیکھا نہ گیا اور بچی کے پاس چلا گیا اور اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ جب بچی نے افتخار کی طرف دیکھا تو اس کے برتنوں میں بھی ویسا ہی ایک کپ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک الفوٹ ہے مگر وہ پھر سے آداس ہو گئی۔ افتخار نے اس سے اس کی آداس کی وجہ پوچھی تو بچی نے کہا، مجھے یہ کپ چاہیے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ افتخار نے کہا، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر گھر میں کچھ تو ایسا ہوگا جس کے بدلے میں تم یہ کپ خرید سکو۔ افتخار تو بس کسی بھی بہانے سے وہ کپ اس بچی کو دینا چاہتا تھا مگر اس کی کوشش تھی کہ وہ کپ اچھے طریقے سے دے تاکہ بچی کو بارہ نہ لگے۔ افتخار بچی کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے نانی کو سلام کیا۔ نانی نے اسے بھی وہی پلیٹ دکھائی اور کہا کہ بیٹا ہمارے پاس تو بس یہی ہے مگر یہ بالکل بیکار ہے۔ افتخار نے کہا، نہیں اب یہ مجھے دے دیں اور یہ کپ رکھ لی، یہ میرے کام آ جائے گی۔ افتخار نے وہ سونے کی پلیٹ اپنے بیگ میں ڈالی اور وہ کپ اس بچی کو دے کر گھر چلا آیا۔ گھر آ کر جب افتخار نے بیگ میں سے وہ سونے کی پلیٹ نکالی تو اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ افتخار نے جب وہ پلیٹ صاف کی تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ اتنی بڑی سونے کی پلیٹ تھی، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مگر چونکہ افتخار ایک ایماندار لڑکا تھا، وہ اپنا سارا سامان اور پلیٹ الفاٹے کر واپس بچی کے گھر چلا گیا اور انہیں بتایا کہ یہ پلیٹ جو انہوں نے دی ہے یہ سونے کی ہے، وہ اسے نہیں رکھ سکتا۔ نانی نے کہا، ہمارا تو کوئی نہیں ہے، میں اور بس یہ میری پوتی ہی رہتے ہیں، تم انتہائی نیک انسان ہو، یہ پلیٹ تم رکھ لو، تمہارے کام آ جائے گی۔ افتخار مان گیا لیکن اس نے کہا کہ میرے یہ سارے نئے برتن اب رکھ لیں، یہ آپ کے کام آ جائیں گے اور میں یہ پلیٹ بیچ کر کوئی بڑا کام کر لوں گا اور آپ کو بھی پیسے بھیجتا رہوں گا۔ افتخار نے سارے برتن انہیں دیے، ان کا شکریہ ادا کیا اور پلیٹ لے کر چلا گیا۔ جب قاسم گھر آیا تو اس کے ذہن میں بڑے بڑے خیال آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل جب میں وہ پلیٹ کچھ روپے میں حاصل کر لوں گا تو کتنا امیر ہو جاؤں گا۔ وہ افتخار کا انتظار کرتا رہا مگر اس رات افتخار نہ آیا کیونکہ وہ برتن بیچ کر پہلے ہی اپنے گھر جا چکا تھا۔
جب اگلی صبح قاسم بچی کے گھر گیا تو افتخار کے برتن ان کے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے نانی سے ان برتنوں کے بارے میں پوچھا تو نانی نے اسے ساری کہانی سنائی۔ قاسم بے چارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، اس کے سارے خیالی پلاؤ دھرے کے دھرے رہ گئے اور اسے اپنے رویے پر بہت شرمندگی ہوئی، اور آئندہ اس نے لالچ اور دھوکے بازی سے توبہ کر لی اور ایمانداری سے زندگی گزارنے لگا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو دوستوں فالو کریں۔